کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا دل؟ تو پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سنا نہیں ہے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی تو بستا ہے۔ جانتے ہو ٹوٹے کیوں ہو؟ کیونکہ تم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول گئے تھے، تو ایسا ہونا ہی تھا۔ جب تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو کیسے سکون میں رہو گے؟ اس ہستی کو بھول گئے جس کے نام سے ہی سکون ہے۔ اچھا سنو، سب بھول جاؤ فی الحال، ساری تکلیفیں، سارے غم، اور بس اب دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارو، محسوس ہوگا سکون۔ پکارو تو صحیح اسے دل کی گہرائی سے۔ جب تم اس کے علاوہ سب سے دل لگاؤ گے تو کیسے ممکن ہے بکھرو گے نہیں؟ جب تک گہری چوٹ نہیں کھاؤ گے اللہ کی محبت کو پہچانو گے کیسے؟ وہ تو بس تمہیں اسی لیے توڑتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لے آئے، تاکہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی ساتھ نہیں ہوتا، چاہے خوشی ہو یا غم۔ ایک وہی تو ہے جو ساتھ ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اتنا قریب بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی تم سے بیزار نہیں ہوگا، چاہے تم اپنی ایک ہی بات کو لاکھ مرتبہ ہی کیوں نہ دہراؤ، وہ ہر بار اتنی ہی توجہ اور محبت سے سنے گا جیسے پہلی بار سنتا ہے۔ تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہہ دو اسے، سنا دو اپنی داستاں۔ ارے وہ تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی تمہیں سننا چاہتا ہے، تو جاؤ پھر، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ روتے رہتے ہو اس بات پر کہ کوئی محبت نہیں کرتا۔ ارے رش آنا چاہیے تمہیں خود پر اور اپنی قسمت پر۔ وہ پوری دنیا کا مالک جس کے حکم سے دنیا چل رہی ہے، وہ کرتا ہے تم سے محبت۔ ابھی مہلت ہے، لوٹ جاؤ۔ وہ تمہیں نہیں پوچھے گا کہ اب کیوں آئے ہو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ ٹھوکر لگنے کے بعد آئے ہو۔ ارے وہ تو بس بنا کچھ کہے تھام لے گا۔ وہی تو ہے جو تھام لیتا ہے جب سب چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر تمہیں وہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے تو اب تمہیں وہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے تم سے کچھ لیا ہے تو یقین رکھو، انتظار کرو اس وقت کا جو تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا جو تم نے کھویا ہے۔ اگر تمہیں تمہاری محبت نہیں ملی تو اب تمہیں وہ محبت ملے گی جس کا انتخاب اللہ نے تمہارے لیے کر رکھا ہے، اور اللہ کے انتخاب سے زیادہ خوبصورت انتخاب نہ میرا ہو سکتا ہے اور نہ تمہارا اور نہ ہی کسی اور کا۔ ایسی محبت جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جسے پا کر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، ایسی محبت جس نے تمہارے لیے چن رکھا تھا۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو بہتر دیے بغیر کچھ واپس نہیں لیتا۔ ایک ہاتھ خالی کرتا ہے، دوسرے ہاتھ میں دگنی چیزیں عطا کرتا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتا اس کا خیال بھی نکال دیتا ہے، اور جو نصیب میں لکھ دیتا ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں دل میں محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ آج جس ٹوٹے دل اور اپنی محبت کے چھن جانے پر تم غمزدہ ہو رہے ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے۔ اس نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم مانگتے تھے، کیونکہ تمہاری سوچ محدود ہے لیکن اللہ کی سوچ لامحدود ہے۔ تو بس آنکھیں بند کر کے اللہ پر ایسے یقین رکھو جیسے اپنی ماں پر رکھتے ہو کہ وہ تمہیں اچھے سے اچھا کھلائے گی اور پہنائے گی، اور اللہ کی محبت تو اس سے بھی بہت وسیع ہے۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ کیسے بھول گئے اس سے پہلے اس نے تمہیں بہترین اجر اور بدلے کے لیے چن لیا تھا۔ ایسا انعام اور اجر جو وہ خود پسند کرتا ہے، جسے وہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا کرتا ہے، جسے وہ اپنے پیارے بندوں کو نصیب میں بناتا ہے، جو صبر سے اس کی آزمائش سے گزرنے والوں کے لیے انعام ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے بھرا اور سجا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ نے تم سے لی ہے، اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے۔ لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تمہیں ابھی بھلے ہی نہ لگتا ہے، لیکن اللہ کے پاس تمہارے صبر کا انعام تمہارے مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ ابھی شاید یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ تمہارے صبر کا اجر ہی تمہیں خود بخود ویسا ہی دے گا جیسے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کو دیا تھا۔
دعا کیسی بھی ہو کسی صورت رد نہیں ہوتی، اور صبر جیسا بھی ہو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ تو پھر کیوں ہے مایوسی؟ کس چیز کی فکر مندی؟ اللہ بھی تو بار بار قرآن میں کہتا ہے نا، اے مومن، دعا اور صبر سے اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ تو تم بھی انتظار کرو کہ وہ کب مدد بھیجتا ہے، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس ایک کام کر لو، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور جو ابھی تک نہیں ملا اس کے لیے صبر کر لو۔ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ملے گا، ایسے ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور تم تک وہ سب پہنچا دیا جائے گا جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں تھا۔ جو تمہیں اس راستے پر لے کے آتا ہے وہی تمہیں اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق بھی تو دیتا ہے، اور جب وہ ساتھ دیتا ہے تو بگڑا ہوا نصیب پل میں سنور جاتا ہے، کیونکہ دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو چاہیے، لیکن صبر سے تو خود اللہ مل جاتا ہے۔ جسے اللہ مل جاتا ہے اس کو وہ پھر صبر مل جاتا ہے، جس کے بعد اجر میں اللہ تمہارے خواہشات پر خود آمین کہہ دیتا ہے۔ جب تم صبر بھرا سانس لے کر نم آنکھوں سے آنسو صاف کر کے یہ سوچتے ہو اللہ میری یہ دعا کبھی رد نہیں کرے گا، بس بہتر وقت پر قبول کرے گا، وہ میری بے بسی بھی دیکھ رہا ہے کہ میں اس وقت کتنا بے بس ہوں، اور بے شک اللہ سب دیکھ رہا ہے، تو یقین کرو اللہ بھی پھر تمہارے صبر کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور تمہارے مدد کے لیے اور تیزی سے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تم پکارنا بھول جاتے ہو، ورنہ اللہ تو ہمیشہ تمہاری پکار کے انتظار میں رہتا ہے۔ یہی تو وہ در ہے جہاں سالوں کے گناہوں کی پوٹلیاں جمع کر کے بھی لے جاؤ تو آگے سے ٹھکرایا نہیں جاتا، جہاں ماضی کا تانا نہیں دیا جاتا بلکہ تمام گناہوں سمیت اللہ پاک سمیٹ لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کتنا گنہگار ہے، وہ تو دیکھتا ہے یہ میرا بندہ ہے، چلو آنے دو۔ اللہ کو اپنا ہر ایک بندہ ایک سا محبوب ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے ماں کو اپنی ہر ایک اولاد ایک سی الفت ہوتی ہے، اور جب انسان گناہ کی حالت میں اللہ سے ملنے جاتا ہے تو اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے۔ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، آج میرا بندہ مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، مجھے منانے آ رہا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گماں کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیریں پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم چاہتے ہو نا زندگی میں سکون آئے، کبھی اپنے رب کے سامنے رو کر دیکھنا، کبھی اس کے ہو کر دیکھنا۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات نہ ہی دلائل، پھر تو مقافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب اپنے راز ایسے چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ کوئی جان نہیں سکتا مسکراتا ہوا شخص اپنے ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نے سیاہ خاموش تنہا اور بے چین راتوں میں اللہ کو اپنے پاس پایا، اور یہ بات میرے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیرے میں تو خدا کے سوا کون چلتا ہے ساتھ۔